میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ اسپاٹ نیوز۔ پچھلے کچھ عرصے سے اپوزیشن کی طرف سے پاکستان کا جو قومی سیاسی منظرنامہ ہے اس پر عدم اعتماد کی تحریک کے معاملے پر جو ہے ایک نفسیاتی جو کیفیت تھی وہ طاری کی گئی تھی، اور اس حوالے سے عدم اعتماد کے معاملے پر جو ہے ہمارا میڈیا اور خصوصاً سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی بڑا متحرک تھا، خصوصاً ایسا میڈیا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں جڑا ہوا ہے، اور ایک ایسا ماحول جو ہے وہ سیاسی منظرنامے پر بنا دیا گیا تھا کہ جس سے یہ لگ رہا تھا بظاہر کہ شاید حکومت کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی بھی جو ہے کسی بھی دن جو ہے تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے جو تاثر دیا جا رہا تھا وہ یہاں تک بھی دیا جا رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور صدر پاکستان کو بھی جو ہے وہ صدارت سے فارغ کرنے کے لیے مواخذے کی جو تحریک ہے وہ پیش کی جائے گی، اور بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے پھر اس کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ہر جگہ سے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریکوں کے ذریعے نکالا جائے گا، اور اپوزیشن کے لیے جو ہے وہ 2023 کے انتخابات یا اس سے قبل از وقت انتخابات کے لیے راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جائے گا۔ تو پچھلے چند روز سے جو ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن نے یہ جو ایک نفسیاتی سیاسی ماحول پیدا کیا ہوا تھا، اس کا انہیں سیاسی فائدے کی بجائے اب لگتا ہے کہ شاید ان کو اس سے نقصان جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور جو یہ دو بڑے واقعات جو ہیں وہ پچھلے چند روز میں ہوئے ہیں، جن میں جو ہے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں چودھری پرویز الہی، انہوں نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کے بعد جو بیان جاری کیا ہے، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور حکومت کو اپنا 5 سال کا جو مینڈیٹ ہے وہ پورا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے جو پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اندر جو دوسرا بڑا مؤثر گروپ تھا جس پر جو ہے وہ اپوزیشن بڑا انحصار کر رہی تھی، اس گروپ کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین، وہ علاج کے سلسلے میں اچانک جو ہیں وہ لندن روانہ ہو گئے۔ تو ان دو واقعات سے اپوزیشن کی جو عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کو ایک بڑا جو ہے وہ دھچکا جو ہے وہ بظاہر لگا ہے، اور اس حوالے سے یہاں تک بھی اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اور خصوصاً ان کے ساتھ جو منسلک جو تبدیلی کا خواہش مند میڈیا جو تھا وہ ان کی طرف سے یہ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ عوام میں پیش کر دی جائے گی، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہو رہا تھا، اپوزیشن کی طرف سے واضح نہیں کیا گیا تھا کہ وہ کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہلے لے کر آئیں گے۔ آیا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف پہلے عدم اعتماد کی تحریک ہوگی، یا اسپیکر قومی اسمبلی، یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف؟ تو اس سے دراصل جو بڑا
اپوزیشن کو جو سیٹ بیک بظاہر لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے اپوزیشن کی قیادت خصوصاً نون لیگ اور کاف لیگ کی قیادت کے درمیان، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے معاملے پر اور قبل از وقت انتخابات کے معاملے پر جو ہے وہ اپوزیشن کی قیادت کا کاف لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ کاف لیگ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ سے کے علاوہ کسی صورت جو ہے وہ اپوزیشن کی تحریک کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک اور بڑا مطالبہ ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں، خصوصاً جو پنجاب اسمبلی ہے یا دیگر صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہ اپنی 5 سالہ مدت جو ہیں اب وہ پوری کریں گی، اور اصل میں چودھری پرویز الہی جو ہے وہ چند ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ بننے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ دراصل جو ہے وہ پورے 1.5 سال کے لیے جو آئندہ جو میعاد بقیہ رہتی ہے اسمبلیوں کی، اس وقت تک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ نون لیگ کی قیادت کے لیے جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نظر نہیں آتی۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی تو شاید کسی حد تک کاف لیگ کی جو یہ ڈیمانڈ ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن جو اصل پنجاب کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہے اور جو بڑی جماعت ہے جس کے ارکان اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ 160 ارکان سے زیادہ ہے، تو ان کے بغیر چونکہ کوئی بڑا فیصلہ اپوزیشن نہیں کر سکتی، تو اس حوالے سے نون لیگ کے اندر جو ہے ایک بظاہر ایک تقسیم جو ہے وہ نظر آئی ہے، اور تقسیم میں ایک گروپ کا کہنا ہے کہ اسمبلیوں کو اپنی میعاد پوری کر لینی چاہیے، اور عمران خان کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر چودھری برادران کو وزارت اعلیٰ دینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دوسرا جو گروپ ہے جس کی قیادت جو ہے وہ غالباً مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں، وہ شاید اس پر بھی ان کے تحفظات ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو انتخابات ہیں وہ تبدیلی کے فوری بعد جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عبوری وزارت عظمیٰ کے لیے جو امیدوار ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب بھی ان کو وزیر اعظم عبوری وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور جبکہ اپوزیشن جماعتیں خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی بھی شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنانے پر تیار ہے۔ ان کی طرف سے شہباز شریف صاحب کا جو نام ہے وہ تجویز کیا گیا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 2023 کے انتخابات یا اس سے پہلے قبل از وقت انتخابات کی صورت میں جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بنانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو وہ صرف عبوری مدت کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ نون لیگ کے اندر موجود ہیں، اور نون لیگ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کسی صورت پیچھے جو ہے وہ ہٹنے کے لیے قبل از وقت انتخابات سے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی ہے۔ تاہم مسلم لیگ کے نون کے اندر ہی بعض جو سینئر لیگی رہنما ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بات چیت کا عمل شروع ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان تو اس میں جو ہے گیو اینڈ ٹیک کے تحت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسائل کا حل جو ہے اب وہ نکل آتا ہے۔ تو دوسری طرف ان دنوں جو ایک ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی، وہ چونکہ اچانک متحرک ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں، وہ جب بھی پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑے کردار کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں، اور ان کا کردار جو ہے
وہ اسٹیبلش کرنے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بڑا جو ہے ایک رول ہے، ایک کردار ہے، اور انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے جو قریب ہے وہ اس وقت تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اب چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہیں اس سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ اس وقت نیوٹرل ہو چکی ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی جو ہے مختلف پلیٹ فارمز پر اور بیانات میں جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اب بظاہر جو ہے اپوزیشن کو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شکایت جو ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن اچانک چیئرمین سینٹ کے متحرک ہونے سے بھی اپوزیشن کے اندر ایک خوف کی جو کیفیت ہے وہ بھی نظر آتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کو ہمیشہ سب سے زیادہ جو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ صادق سنجرانی کی سرگرمیوں اور جوڑ توڑ کے نتیجے میں جو ہے وہ کرنا پڑا ہے، اور جب صادق سنجرانی کے بطور چیئرمین سینٹ جو عدم اعتماد کی جو جب تحریک عوام میں پیش کی گئی تو اس وقت بھی اپوزیشن کے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے 14 سینیٹرز جو ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ پارٹیوں کو اپوزیشن جماعتوں کو سپورٹ نہ کیا گیا، اور یہ بہت بڑا ایک سرپرائز تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے 14 سینیٹرز جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے ساتھ جو ہیں وہ مل گئے۔ یہ کیسے ملے، کس طرح ملے، اور اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے اس حوالے سے کیا تحقیقات کی اور اس کے کیا نتائج نکلے، یہ ایک الگ سوال ہے جس کا آج تک کسی کو جواب جو ہے اب وہ نہیں ملا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ وہ اب عوام کے اندر، سینٹ کے اندر اب جتنی بھی حکومت کی طرف سے قانون سازی جو ہے وہ جس طرح ہو رہی ہے، جس طرح جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا جو بل تھا اس کی منظوری میں بھی چیئرمین سینٹ کا ایک کلیدی کردار تھا، اور پچھلے دنوں پھر جو ہے قانون سازی ہوئی ہے چند روز پہلے، اس میں بھی چیئرمین سینٹ نے جو ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اس وقت بظاہر لگتا ہے کہ اس حکومت کے سب سے بڑے جو سہولت کار ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہیں۔ تو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے متحرک ہونے کے بعد جو، اور اس کے بعد چودھری برادران سے جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد چودھری پرویز الہی کا یہ بیان دینا کہ حکومت کو 5 سال کی اپنی مینڈیٹ کے مطابق مدت جو ہے وہ پوری کرنا چاہیے، تو اس سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی چودھری برادران کے لیے کیا پیغام لے کر آئے، کہاں سے پیغام لے کر آئے، اور کیا کوئی بڑی آفر جو ہے وہ بھی چودھری پرویز الہی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے وہ لے کر آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو سوالات ہیں ان کا بھی آنے والے چند روز میں جو جواب ہے وہ ضرور سامنے آ جائے گا، لیکن بظاہر اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو اس میں جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ فی الحال لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔